اگلا سوال عزیز شامل کرتے ہیں عادل خالد سیال، یہ سوئٹزر لینڈ افریقہ سے. یہ کہتے ہیں عزیز جی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، انتہائی معلوماتی پروگرام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے ایک پیر خانے سے بیعت ہیں، میں بھی اسی پیر خانہ سے بیعت تھا، مگر میں نے اپنی پوری زندگی میں اس پیر خانے سے کوئی برکات نہیں دیکھی، سو میں نے اس پیر خانے کو چھوڑ دیا. لیکن میرے گھر والے اب بھی اس پیر خانے سے وابستہ ہیں، میرے لیے کیا کوئی شرعی حکم ہے کہ میں ان کو وہاں سے ہٹا دوں؟ گزارش یہ ہے کہ بیعت کا مقصد ہی دو طرح سے ہے. بیعت متعدد اقسام کی ہے. یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ بھی ایک بیعت ہے کہ یہ بندہ ہمارے امارت کے لیے یا ذمہ داری کے لیے موزوں ہے، یہ بھی دیانتداری سے دینا چاہیے. یا جہاد میں لوگ امیر کے ساتھ موت کی بیعت کرتے ہیں کہ مر جائیں گے، آخری گولی آخری بندے تک لڑیں گے، یہ الگ ہے. یہ جو موضوع آپ کا ہے اس میں دو طرح کی بیعت ہے. ایک بیعت اصلاح کہتے ہیں اسے، صحیح، وہ ہر اس بندے کے ساتھ جائز ہے جس کا وہ عالم نہ بھی ہو لیکن اتنا علم ہو کہ روزمرہ کے امور میں آپ کی رہنمائی کر سکے. تو بیعت ہونے سے مقصد یہ ہے کہ اس پر اعتبار کرتے ہو آپ اس سے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کر سکیں. اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ باعمل بھی ہو اور جانتا بھی ہو، اتنا جانتا ہو کہ آپ کی رہنمائی کر سکے. اگر پورا عالم نہیں ہے، عالم ہو تو بہت نور علی نور. دوسری بیعت ہوتی ہے اکتساب فیض کے لیے. وہ ہوتی ہے کہ وہ برکات جو روحانی طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی طور پر آ رہی ہیں وہ حاصل کی جائے. وہ تو میرے خیال میں معاشرے میں عنقا ہے، لوگ اسے جانتے بھی نہیں، کسی کو اس کی طلب بھی نہیں. ہم نے پیروں کی بجائے مرشدوں کی بجائے بت بنا لیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیاوی ضروریات پوری کریں گے، حالانکہ اس کے ساتھ پیر کا مرشد کا ہماری دنیا سے کوئی زیادہ سے زیادہ وہ بھی دعا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا کر لے گا. وہ خود محتاج ہے، دنیا اس کی بھی اپنی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو بیعت ہے اگر یہ اصلاح کے لیے ہے تو یہ بھی برائی سے روک کر اچھائی پر لانے کا جو حکم کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، اس کے اوقات یہ ہیں، حلال حرام یہ ہے، رشتوں کی اہمیت یہ ہے، زندگی کے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے. الحمدللہ. اگر آپ برکات چاہتے ہیں تو وہ ظاہری بیعت سے نہیں ملیں گی، وہ کسی ایسے بندے کو تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ موروثی علم ظاہر بھی تو موروثی ہے نا، نسل بعد نسل آ رہا ہے. کیفیات باطنی بھی موروثی ہیں. علم ظاہر عام بہت سے لوگوں نے حاصل کیا، کیفیات باطنی والے کم لوگ رہے. قیمتی چیز تھی، خوش نصیبوں کو ملی. تو اس کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو فنا فی الرسول تک مراقبات کرانے کی استعداد رکھتا ہو، خود ہی نہ ہو، دوسرے کو بھی کرانے کی استعداد رکھتا ہو. اس سے وہ بیعت کی جا سکتی ہے برکات کے حصول کے لیے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں تو آج عنقا ہو گئی ہیں. ہم نے تو پیروں کو بت بنا لیا، جیسے غیر مسلم بتوں کے سامنے نظر نیاز کر کے خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. ہم وہی، ہمارا تصور پیروں کے ساتھ بن گیا. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا آپ کے ٹی وی پر ہی، وہ کہیں عرس دکھا رہے تھے کسی کا، خدا جانے کون تھے، کوئی بزرگ ہوں گے. لیکن جس بات کو میں نے نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ وہ آپ کا اینکر لڑکوں سے پوچھ رہا تھا لوگوں سے کہ یہاں کیوں آتے ہو عرس پر. تو کم و بیش ان کا جواب یہ تھا کہ یہاں آ کر ہماری ساری دلی خواہشات پوری ہو جاتی. تو یہ تصور تو یہی کافر کا بھی ہے، بت پرست کا بھی یہی ہے. تکمیل خواہش مقصد نہیں ہے انسانی زندگی کا، اتباع رسالت مقصد ہے، اطاعت الہی مقصد ہے حیات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ایک وظیفوں کی کتاب ہے اور اس میں سے وظیفے نکالیں اور اپنے دنیا کے مسئلے حل کریں. یہی چیز یہ زیادتی ہے. اور پھر کئی کال بھی آتی ہے، کہیں میرے پاس بہت سارے سوالات جو اس پروگرام میں ہم شامل نہیں کرتے اور نہ ہم کریں گے. بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے اپنے دنیاوی کاموں کا ہم سے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی اسی طرح سے
یہ وظیفے بڑی بتائیں یہ دین کے ساتھ لیکن- زیادتی ہے کہ دین کو دنیا کا ذریعہ بنایا جائے، اس سے بڑی زیادتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ہوتا یہ ہے ایک آدمی ناجائز طور پر دولت مند بننا چاہتا ہے، آپ اسے ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں، یار یہ کیا بات ہے۔ ایک بندہ کسی کی بیٹی کو تاڑ کے بیٹھا ہے، آپ اسے ایک آیت بتا دے، یہ اللہ کا خوف کرے۔ یہ آیات، یہ قرآن زندگی کی کتاب ہے۔ یہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں بیٹھ کر، آیت پڑھ کر، اس کا ترجمہ پڑھ کر، کبھی بیٹھ کر انہوں نے سوچا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکہ قرآن کے نزدیک اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ بالکل صحیح، یہ زندگی ایک درمیانی وقفہ ہے، ہم سرے راہ ہیں، ہم مسافر ہیں دنیا میں، صحیح، ہم ازل سے چلے، وجود میں آئے، صلب پدر میں رہے، وہ بھی تو ایک عرصہ تھا ہماری حیات کا، بے شک، شکم مادر میں رہے، وہ بھی تو ہماری زندگی کا ایک عرصہ تھا۔ وہاں سے دنیا میں آگے، یہاں بھی ایک لمیٹڈ بھی ہے، یہاں سے جب برزخ میں جائیں گے ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ صحیح، اب یہ جو دنیا میں عاقل ہونے سے لے کر موت تک کا وقفہ ہے، یہ لمبا ہے یا تھوڑا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں تعمیر آخرت کا سامان کر لیں جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ اس کا جو بھی سامان ہم نے کرنا ہے، شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں گھر بناؤ، اس میں باغیچے لگاؤ، اس میں اپنے رہنے کی جگہیں بناؤ، اسے سجاؤ سنوارو، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ بالکل صحیح، عجیب مثال، جنت تو اللہ نے فل فلیج بنا دی، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، بے شک، لیکن جانے والے کے لیے تو آپ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ یہ سمجھو کہ ایک چٹیل میدان ہے، میں نے وہاں ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی گزارنی ہے، وہاں مجھے گھر بھی چاہیے، وہاں مجھے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا چاہیے، وہاں مجھے اچھا رزق لباس بھی چاہیے، میری بیوی کو بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے، میرے والدین کو میرے گھر میں ہونا چاہیے، میرے بچوں کے لیے میرے گھر میں گنجائش ہونی چاہیے، اس کے اتنے کمرے ہوں، اس کے یا اتنے گھر ہوں یا اتنی جگہ ہو، اس میں باغ بھی ہونے چاہیے، اس میں پھل بھی ہونے چاہیے، اس میں نہر بھی ہونی چاہیے، اس میں سوئمنگ پول ہونے چاہیے۔ تو فرمایا یہ سب کچھ تم نے ان چند سالوں میں، بلوغت سے لے کر موت تک کے جو چند سال کا وقت ہے، اس میں سارا مینج کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی یو اللہ، ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ورک سبحان اللہ، ان اے فیو ڈیز۔ سبحان اللہ، اس تھوڑے وقت میں تمہیں اتنا کام کرنا ہے کہ جس سے پھر تم نہ ختم ہونے والی تو آدمی کے پاس فرصت کب ہے خرافات کی؟ صحیح بات، صحیح بات، ٹائم بھی بہت شارٹ ہے، اور اگر اس کانسیپٹ کو انسان سمجھ جائے، بندہ تھوڑی دیر سوچے نا جی، بیٹھ کے غور کرے، ہر ایک قبر میں جا رہا ہے، صحیح بات، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی دولت تھی، بڑی فوج تھی، ارد گرد کی حکومتیں اس کے نام سے کانپتی تھی، ذرا کسی سے لغزش ہوتی تو چڑھ دوڑتا تھا اور تباہ و برباد کر دیتا تھا، حکومتیں بھی لرزتی تھی۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں ہوا، پہنچ آگ میں گئے۔ اللہ اکبر، پھر قرآن فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر صبح شام تازہ آگ جہنم کی بھیجی جاتی ہے۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑا ہے، لیکن دوزخ کی آگ صبح شام نہیں بھیجی جاتی ہے۔ تو کیا اس بادشاہی سے، اس حکومت سے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں، بالکل ہمیں بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی، اپنا ذاتی کلام 30 پارے عطا فرما دیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اتنا بڑا استاد، اتنا کریم، رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سراپا رحمت کائنات کے لیے، پھر آسانی دے دی، جو بھی کر چکے ہو بعد آ جا،
तौबा कर लो, सारे युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, यार मैं इतना करीम हूँ, तुमने बुराइयां की हैं, मैं तुम्हें नेकियों का सवाब दूंगा, तौबा करके आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कैसी अजीब बात है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कुरान कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी बुराइयों के बदले तुम्हें नेकियों का सवाब दूंगा, बशर्ते कि तौबा करके आ जाओ। आइंदा बुराई से बाज आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हम एक दफा सुबहान अल्लाह कहते हैं, उसमें जन्नत में कितनी तामीर होती है हम अंदाजा नहीं कर सकते। हम एक सजदा करते हैं, उसमें हमारे लिए कितनी तामीर होती है हम अंदाजा नहीं कर सकते। तो इस थोड़े से वक्फे में हमें वो सारा कुछ बनाना है, हमारे पास फुर्सत कब है वक्त जाया कर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हजरत जी मुझे एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आके कुछ और सवालात से अमल करते हैं।